صبح جب آنکھ کھلی تو امی سامنے کھڑی تھی۔ ایمان، دوپہر کے 2 بجے ہیں، کچھ خدا کا خوف کرو لڑکی، جب اپنے گھر جاؤ گی تو ساس ڈنڈے مار کر اٹھائے گی تمہیں۔ یہ کہتے ہی امی ایمان کے سرہانے بیٹھ گئی۔ ایمان کو آج اپنی امی کی باتیں سن کر ذرا بھی غصہ نہ آیا۔ جھٹ سے اپنی ماں سے لپٹ گئی۔ خوف سے ایمان کو لپٹے دیکھ امی کو کچھ الجھن سی ہوئی۔ کیا ہوا بیٹے؟ ایمان سر پر ہاتھ رکھا تو ٹھٹھر کر رہ گئی۔ ایمان، تمہیں تو بہت تیز بخار ہے میرا بچہ، ماں سب کے جائے۔ امی پلیز مجھے خود سے الگ نہ کرے، امی پلیز۔ ایمان ترلے لینے لگی۔ اٹھو چلو، چپل پہنو، شاباش، میں تمہیں ابھی ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتی ہوں۔ نہیں امی، میں نیچے نہیں جاؤں گی۔ کیوں؟ امی نے سوال کیا۔ اس سوال کا جواب تو ایمان کے پاس نہ تھا۔ کیا بتاتی کہ امی میں ابو کا سامنا نہیں کرنا چاہتی، یا پھر نجمہ کا نیچے جا کر منہ توڑنا نہیں چاہتی جس نے آپ کے سہاگ پر ڈاکہ ڈالا ہے۔ امی بھی بضد تھیں کہ اس حالت میں ایمان کو ایک لمحے کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ انہوں نے فوراً عباد کو فون کر کے گاڑی منگوائی۔ امی کے فون کرتے ہی بعد 20 منٹ میں گھر پہنچ گیا۔ دریافت کرنے پر جب عباد کو ایمان کے بخار کا پتہ چلا تو وہ ہمدرد بن کر اپنا سب کام وام چھوڑ کر اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے محض عام بخار کا دعویٰ کر کے اپنے پیسے بٹورے، لیکن اس خوف کی تشخیص نہ کر پایا جو ابھی تک ایمان کی آنکھوں سے چھلک رہا تھا۔ ایمان کے ابو جب بھی اس کے کمرے کے باہر سے گزرتے یا پھر اسے آواز لگاتے، ایمان سونے کا بہانہ بنا کر بولنے سے گریز کرتی۔ اسلم میاں بھی کافی جہاں دیدہ آدمی تھے۔ بیٹی کا اچانک سے اکھڑا رویہ ان سے ہضم نہیں ہو پا رہا تھا۔ بار بار بیٹی کی نفرت سے بھری نگاہیں ان کے جرم کا گھیرا ان کے گرد تنگ کرتی دکھائی دیتی تھی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ چور کی داڑھی میں تنکا، جناب خود ہی اپنی چوری کی ملامت میں گرفتار تھے۔ کچھ کہنے کی ہمت جتائے نہ بنتی تھی، آخر کہتے بھی کیا؟ اس لیے ایمان کی صبح بیدار ہونے سے پہلے ہی آفس کے لیے نکل جاتے تھے اور اس کی رات سونے کے بعد گھر میں گھستے۔ امی اور دادی کے لیے یہ بہانہ ہی کافی تھا کہ آج کل ایک بہت بڑا اسائنمنٹ آیا ہوا ہے، بس اسی کو نپٹاتے وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ نجمہ سے بات کرنا تو درکنار، ایمان نے تو اس کی طرف دیکھنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ زمانے بھر کی جھوٹی عباد کو بدنام کرتی ہے۔ احسان فراموش، جس تھالی میں کھایا اس میں ہی چھید کیا، اس کے نام سے ایمان کو کہیاں آنا شروع ہو جاتی تھی۔ کیا تو خیر اس نمک حرامی کا ہی کام تھا۔ ایک دن امی چیخ چیخ کر نجمہ کو آوازیں لگا رہی تھی، لیکن وہ جواب نہیں دیتی تھی۔ امی کیا ہوا ہے؟ کیوں چلا رہی ہیں آپ گلا پھاڑ کے؟ امی زور زور سے نجمہ کو آوازیں لگا لگا کر تھک چکی تھی۔ ایمان نے اوپر سے آواز لگائی، نجمہ اوپر ہے کیا؟ امی نے ایمان سے پوچھا۔ نہیں تو، نظر تو نہیں آ رہی، ایمان نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ اسٹڈی روم میں چیک کریں، شاید آج کل اسے پڑھنے پڑھانے کا کافی شوق چڑھا ہے، ہو سکتا ہے وہاں گئی ہو۔ امی نے ایمان کا اشارہ نہ سمجھ کر راہداری کا رخ کیا۔ چڑھ کر ایمان نے بھی اوپر آوازیں لگائیں، لیکن نجمہ کو خوب ڈھونڈا گیا اور وہ نہ ملی۔ ملتی وہ تب نہ جب گھر ہوتی۔ کچھ دیر بعد دادی باہر سے ہانپتی کانپتی آئیں۔ ارے بیٹا، وہ ناسپٹی نہیں ہے سرونٹ کوارٹر میں، گیٹ کے باہر بھی دیکھا میں نے، نظر نہیں آئی، بھاگ گئی کسی کے ساتھ۔ چلو، امی نے اپنا سر پکڑ لیا۔ بھاگ گئی وہ، میں کیا جواب دوں گی اس کی ماں کو؟ جوان لڑکی تھی، نہ جانے کس کے بہکاوے میں آ گئی ہوگی، کون لے گیا ہوگا اس کو، یا پھر کسی کے ساتھ بھاگی ہوگی، یا میرے اللہ رحم فرما۔